بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سننے والوں، بھارت کے شہریوں، سیاستدانوں، دانشوروں، علماء کرام، آج 25 جنوری 2026 ہے۔ آج سے برابر 76 سال پہلے 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک انڈیا، ہندوستان، بھارت، جو بھی آپ کہہ لو، اس کا دستور، سنویدھان، آئین مکمل ہو کر نفاذ عام ہوا تھا، یعنی حکومت کے ذمے دے دیا گیا تھا۔ 1947 میں ہمارا بھارت آزاد ہوا، اور وہ مبارک دن تھا کہ 15 اگست تھی، اور ساتھ میں 26 اور 27 رمضان کی رات تھی۔ لیکن اس کے 2.5 سال تک ہمارے اسلاف نے، ہمارے ملک کو، خیر خواہوں نے، ہمارے سیاسی لیڈروں نے، پولیٹیکل پارٹیوں نے، اور خاص کر کے انڈیا کو عالمی پیمانے پر شہرت دلانے کے لیے، عزت دلانے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، مستقر کرنے کے لیے جو دستور کی ضرورت تھی، وہ دستور کے لکھنے میں، جس میں پنڈت جواہر لال نہرو، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، جس میں سردار ولبھ بھائی پٹیل، جس میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ایسے کئی بڑے بڑے لیڈر اور مختلف قوموں کے لیڈر، مختلف مذہبوں کے لیڈر اس میں شامل تھے اس کمیٹی میں، اور 2.5 سال تک مسلسل غور و خوض کرنے کے بعد ایک اہم دستور، جمہوری دستور کا نفاذ عمل میں آیا۔ وہ جمہوری دستور اتنا بے مثال ہے، بے نظیر ہے کہ دنیا آج تک اس کو قائم نہیں کر سکی، کوئی ملک اس کو قائم نہیں کر سکا۔ ہمارا جمہوری نظام اتنا قابل داد ہے، اتنا مستحکم ہے کہ پوری دنیا میں وہ اظہر من الشمس ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے یوم جمہوریہ 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ آزادی کا دن تو ہو گیا، لیکن ہمارے آج کل کے نوجوان لیڈران جو ہیں وہ کہیں کہیں گوتے کھا جاتے ہیں، اور یوم جمہوریہ کے بیانات میں بھی آزادی کے بیان بولنے لگتے ہیں، آزادی کے نعرے بولنے لگتے ہیں۔ آزاد تو کیا ملک نے، ہمارے علماء کرام نے کئی قربانیاں بھی دی، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے بعد جو آنے والا مرحلہ تھا، یعنی وہ مرحلہ بھی بہت 2.5 سال کا تھا اور بہت اہم تھا۔ اس دنوں میں ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے، خاص کر کے اس میں کانگریس کا بھی حصہ تھا۔ میں بتلاتا چلوں کہ ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد آزادی کے وقت بھی انڈین نیشنل کانگریس کے صدر تھے، اور جب جمہوریت کا اعلان ہوا تب بھی وہ صدر تھے، اور جب حکومت بنی تو سب کو یہ معلوم تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کسی اہم عہدے پر فائز ہوں گے، لیکن جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ کو کون سا دفتر چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں ملک کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں، میں ملک کو تنظیم میں حصہ لینا نہیں چاہتا، اور تعمیر کے لیے بہترین دفتر جو ہے وہ تعلیم کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ذمے تعلیم کا دفتر لیا، اور 5 سال نہیں، پورے 11 سال تک وہ وزیر تعلیم رہے، اور وہ خود مولانا تھے، اچھے اور صحافی بھی تھے، اور اچھے سیاستدان بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہ ہمارے لیے، سب کے لیے متبرک ہیں۔ اور انہوں نے جس انداز سے اس ملک کی تعمیر کی، تعلیمی وزیر کے وزارت کے تحت، یہ بہت اہم ہے، اور اسی کا حصہ ہمارے جمہوری دستور میں بھی خاصا نظر آتا ہے، اس کا اثر نظر آتا ہے۔
تو یہ یوم جمہوریہ جو ہے 26 جنوری، جس کو گجراتی میں پرجاستاک دن کہتے ہیں، یہ انڈیپینڈنس ڈے نہیں ہے، ریپبلک ڈے ہے۔ ریپبلک یعنی لوگوں کا ملک، پبلک کا ملک۔ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ پبلک چلاتی ہے اس کو۔ ہمارے اندر، ہمارے ملک میں 3 لیئر کے، 3 سطح کے الیکشن ہوتے ہیں، ایک راج سبھا کا، لوک سبھا کا اور ودھان سبھا کا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور جوڑ دی گئی ہے، ایک گورنر راج اور راشٹرپتی شاسن، اور ایک ادھر نیچے کے حصے میں سوراج شاسن یعنی مقامی، جو ابھی بمبئی وغیرہ میں، مہاراشٹر میں ہوا، یعنی پنچایتی راج جس کو بولتے ہیں، جس کو پارشد بولتے ہیں۔ باقی یہ 3 بڑے عہدے، راج سبھا کے ممبر، لوک سبھا کے ممبر اور ودھان سبھا کے ممبر، یہ سب الگ الگ علاقوں کے نمائندے ہیں، اور وہ پارشد بھی اپنے اپنے علاقے کے نمائندے ہیں۔ وہ جمہوری نظام کے اندر میں جو بھی ہمارے جمہوری خزانہ ہے، ہمارے ملک کا جو خزانہ ہے، جو ٹیکسز کے ذریعے سے جمع ہوتا ہے، مختلف ٹیکسز کے ذریعے سے، اس میں سے ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے، ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقے میں جو حصے میں جو گرانٹ آتی ہے، جو پیسہ آتا ہے، وہ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر اس میں وہ غفلہ بازی کرتے ہیں اور اپنی نیتیں بگاڑتے ہیں تو پھر قوم ان کو نہیں چھوڑتی۔ آنے والے دنوں میں دوسرے الیکشن میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو نمائندہ تھا اس نے کام صحیح نہیں کیا، اس لیے ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی پچھلے 20 سال سے پارٹی کی سیاست چلنے لگی ہے، یعنی کانگریس پارٹی، بی جے پی پارٹی، آپ پارٹی، بہوجن سماج پارٹی، یہ پارٹیاں جو ہے، پارٹیاں اس لیے بنی گئی ہیں کہ وہ جمہوری نظام کے اندر میں جو اکثریت کا پہلو ہے، کہ جس کی اکثریت ہوگی وہ اس نظام کو سنبھالے گا، چاہے صوبے کا ہو، ملک کا ہو یا نگر پریشد کا ہو۔ تو وہ اکثریت کے اوپر گیا، تو جو وہ پارٹیوں نے یہ سوچا کہ جب ہماری پالیسی چلے گی تو ہمارے ہاتھ میں نظام رہے گا، کنٹرول رہے گا، اتنی حد تک جہاں تک ہم نے چناؤ جیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب چنے ہوئے لوگوں کے پاس سرکاری تجوری سے، سرکاری الماری سے جب مال آتا ہے تو ان کی نیتیں بگڑتی ہیں، اور یہ فطری چیز ہے، شیطان ورغلاتا ہے۔ مال کی محبت انسان کے دلوں میں ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح شہرت کی محبت بھی ہوتی ہے۔ مال و جاہ کی طلب بڑھتی ہے اس کی وجہ سے، اور اس میں آدمی، انسان کیا کچھ نہیں کر بیٹھتا۔ اسی طرح جمہوریت کے اندر میں بھی یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہم کو لاحق ہے۔ آج مال و جاہ کی طلبی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ پارٹیاں بھی اپنی پالیسیوں کو بھی بھول گئی ہے، اور صرف مال و جاہ ہڑپ کرنے کے لیے چناؤں میں بے شمار خرچ کرتی ہے، نت نئے پینترے آزماتی ہے، اور نت نئے فساد کھڑے کرتی ہے، اور اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے کبھی اقلیت، کبھی اکثریت، کبھی مندر، کبھی مسجد، کبھی بلڈوزر، کبھی ٹیکسیز، پتہ نہیں کیا کیا حربے استعمال کر کے وہ اپنی سیٹ کو بچانا چاہتی ہے، اپنی کرسیوں کو بچانا چاہتی ہے۔ اور ایسے میں اگر عوام الناس کو بھڑکایا گیا، پبلک کو بھڑکایا گیا، پبلک میں اگر فساد ہوا تو پھر یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر دستور سے انحراف کیا، آپ نے ملک کے آئین سے انحراف کیا تو ملک نہیں رہتا۔ ایسے کئی واقعات دنیا میں پہلے گزر چکے ہیں، قریب کے زمانے میں ہمارے ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی گزر چکے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے دستور کی خلاف ورزی کی، حکومتوں نے اپنے دستور سے انحراف کیا، تو وہ ملک صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک ہند کو آج کے دن میں ہمیں یہ طے کرنا ہے
کہ ہم آپس میں بھائی چارگی سے رہیں گے، مال و جاہ کی محبت میں نہیں پلیں گے، تعصب میں نہیں پلیں گے. ہم ہمارے ملک میں، ہمارے ہمسایوں میں جو بھی قوم کا، جس کسی بھی مذہب کا نمائندہ رہتا ہوگا، شہری رہتا ہوگا، اس کے ساتھ ہم بھائی چارہ بنائے رکھیں گے تو ہمارا ملک صحیح اور سالم رہے گا. چناؤ چاہے جو بھی ہو، لیڈر چاہے جو بھی ہو، لیکن وہ لیڈر کو بھی یہی سوچنا ہے کہ اس جمہوری نظام کو اگر ہمیں، جیسا کہ وہ جمہوری نظام جو دستور میں لکھا ہوا ہے، جو دنیا بھر کو لال آنکھ دکھا رہا ہے، ایک دیوا دانڈی کی طرح ہے. امریکہ کی جمہوریت بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے بھارت کی ہے، نہ ایران کی جمہوریت ایسی ہے جو ہمارے بھارت کی ہے، نہ سعودی کی جمہوریت ایسی ہے جو ہمارے بھارت کی ہے. یہ کوئی شریعہ قانون نہیں ہے، یہ جمہوری قانون ہے اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. ہر لیڈر کو اس پر فخر ہونا چاہیے. چنانچہ یوم جمہوریت کے موقع پر یہ میرا مختصر سا بیان میں آپ کو سنایا. اگر آپ کو پسند آئے تو میرے اس ریل کو فالو کریں اور ہم سبسکرائب کریں. میرے یوٹیوب چینل اقبال پٹنی نام ہے، اس کو بھی فالو کریں چینل اور سبسکرائب کریں، تاکہ میرے ایسے پیغامات آپ کو بارہا سننے کو ملیں گے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ ملک کو ابھی بقا باقی رہے اور دستور سے انحراف کرنے کی جو سازشیں رچی جاتی ہے اس سے ہم گریز کریں. اگر ہم نچلی سطح پر گریز کریں گے تو اوپر والے لیڈر بھی اس کو سمجھ پائیں گے اور اسی کے اوپر ہمیں بولنا ہے، اسی پر مذاکرے کرنے ہیں. کہتے ہیں نا، انسان کے اندر میں جو مذاکرے ہوتے ہیں اور جو آپس میں باتیں ہوتی ہیں، اسی سے سماج اور معاشرہ بنتا ہے. معاشرے کی ترتیب بھی اسی سے ہے، چاہے وہ تعلیمی اداروں میں ہو، چاہے وہ وکیلوں کے اداروں یعنی عدلیہ کے اداروں میں ہو، چاہے سیاسی پارٹیوں کے ادارے میں ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن سسٹم کے اندر میں ہو. اگر ایسے جمہوری مذاکرے ہم کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً تو ہمارا ملک صحیح اور سالم رہے گا اور اس کا نظام امن و سلامتی کے ساتھ چلتا رہے گا. میں نے اپنا حلیہ اسلامی بنایا ہے اور میں خود مسلمان ہوں، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں انڈیا کا، بھارت کا ایک شہری ہوں اور ایک سینئر سٹیزن کے ناطے میں نے آج یہ، ایک ٹیچر ہونے کے ناطے میں نے آج اپنا یہ پیغام عوام کے سامنے رکھا ہے. امید ہے آپ اسے قبول کر کے آگے بڑھائیں گے. شکریہ.